بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 622 ملاحظہ فرمائیں۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ایک لمبی سانس لی اور 3 بار آیت الکرسی پڑھی۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں اس کبڑے کی آواز گونجتی رہی، تیرا شکر ہے، 1000 بار شکر ہے میرے معبود، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں زندہ ہوں اور زندہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات کے 3 بجے ہم واپس ہوٹل پہنچے۔ گلو اور نازو کے کمرے کی لائٹ آف تھی، وہ سو رہی تھی۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ ہم سونے کی بجائے بدرو کے مہمان خانے چلے گئے تھے اور 3 گھنٹے میں زندگی اور موت کے اس کھیل کے چند مناظر دیکھ آئے تھے جو ہر جگہ ہر گھڑی جاری رہتا ہے، مگر ہماری نظر اسے دیکھ نہیں پاتی۔ واپس آ کر میں بہت اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل سے خلش آزار مٹ گئی تھی اور شاید کچھ ایسی ہی کیفیت غالب کی بھی تھی۔ ہم دونوں جو پڑھ کے سوئے تو صبح 9 بجے دروازے پر دستک سن کے جاگے۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو گل اور نازو کو اپنے مقابل یوں دیکھا کہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نہا دھو کے کپڑے بدل چکی تھی اور تھوڑے سے میک اپ نے ان کے انداز حسن میں ایک خوبصورتی کا جادو جگا دیا تھا۔ کچھ رنگ اتنا خوبصورت تھا، کچھ جلوہ سامانی تھی، لیکن ان کے روپ میں یہ نکھار، سکون اور آرام کے وقفے کا نتیجہ بھی تھا۔ 2 دن وہ ہر قسم کے جسمانی اعصابی دباؤ سے آزاد رہی تھی اور انہیں گھومنے پھرنے، ہنسنے بولنے کا موقع بھی ملا تھا۔ نازو نے اندر آ کے کہا، ایسی بھی کیا نیند؟ میں نے کہا، تمہیں کیا معلوم رات ہم کتنی دیر سوئے تھے، ہم سے تو پہلے ہی سو گئے تھے۔ نازو بولی۔ غالب نے کمبل سے سر نکال کے کہا، تمہیں کیا معلوم؟ معلوم کیوں نہیں؟ 12:30 بجے بھی دروازہ بجایا تھا، مگر مجال ہے جو کسی کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ نازو نے غالب کا کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ 12:30 بجے؟ غالب نے میری طرف دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ آخر کیا پریشانی تھی؟ گل ہنسنے لگی، پھر نازو بھی ہنسنے لگی۔ ہم احمقوں کی طرح ان کی صورتیں دیکھتے رہے اور منتظر رہے کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں، کچھ پتہ بھی چلے کہ بات کیا ہے۔ غالب نے کہا، تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں کہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے تمہاری عقل پر۔ رات ایک بھوت آ گیا تھا، گل نے کہا۔ غالب نے کہہ کا مارا، بھوت؟ ارے یار وہ میرا سسر ہوگا، کمرے بدل گئے تھے نا ہمارے، وہ ادھر پہنچ گیا۔ نازو نے بگڑ کے کہا، کوئی بھوت وغیرہ نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے بھوت کیسا ہوتا ہے؟ جو مجھ سے ملنے آتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ نازو اکڑ کر بولی، میں ایک خاتون کو جانتا ہوں لیکن نام نہیں لے سکتا، بالکل ان کے والد کی شبیہ۔ غالب نے کہا، وہی ناک نقشہ۔ نازو آگے بڑھی، ابھی بتاتی ہوں ناک نقشہ بگاڑ کے تم بھی بھوت نظر آؤ گے۔ میں نے اسے روک لیا، یہ کیا صبح صبح نہ سلام نہ دعا، ادب آداب۔ لڑائی سے دن کا آغاز ہوگا تو سارا دن لڑائی میں گزرے گا۔ یہ بتاؤ 12:30 بجے رات کو کیا ہوا تھا آخر؟ گل نے کہا، کچھ بھی نہیں سکندر بھائی، وہ ہماری کھڑکی پر کوئی دستک دیتا تھا، جھانک کے دیکھتا تھا اور پھر چھپ جاتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ ہم تھے؟ غالب نے کہا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے واپس آ کے دیکھا اور نازو نے ہمت سے کام لے کر اسے ڈانٹا کہ کون بدتمیز ہے، شامت آئی ہے کیا دیکھ رہے ہو چھپ چھپ کے؟ خواتین کے بیڈ روم میں جھانکتے ہو؟ پولیس کے حوالے کر دوں گی یا گولی مار دوں گی، ہاتھ پیر توڑ کے نیچے پھینک دوں گی۔ ایک بار پھر ان پر ہنسی کا دورہ پڑا، ہنستے ہنستے دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس بدماش نے کوئی جواب دیا؟ غالب بولا، کون تھا آخر وہ؟ اور اتنی لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے لوگوں کو تو گولی مار دینی چاہیے فوراً، کوئی ہوتا تو گولی مارتی نا۔ نازو نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو شاخ تھی کسی درخت کی جو کھڑکی پر جھک آئی تھی اور ہوا سے جھول رہی تھی، روشنی اس کے پیچھے تھی، چنانچہ بار بار اس کا سایہ پڑتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان پر ہوٹل سے ہمارے 3 گھنٹے غائب رہنے کا راز افشا نہیں ہوا۔ ہم تو صبح 3 بجے تک جاگتے رہے۔ غالب بولا، کیوں؟ پیٹ میں درد تھا، مروڑ اٹھ رہے تھے؟ نازو نے کہا، ہاں یہ مت پوچھو۔ غالب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کباب سیکھتے اور کروٹیں ہر سو بدلتے تھے، جو جل اٹھتا تھا یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے تھے۔ کیسا شعر ہے؟ اچھا ہے، جب واپس جا کے کباب کی ریڈی لگاؤ تو اس پر لکھوا لینا۔ نازو نے کہا، نادان لڑکی ہم صافی ہیں، واپس جا کے پھر میدان صافت میں دھوم مچائیں گے۔ ذرا ہم پٹری سے اتر گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صافت چھوڑ دی، وہ تو اپنے خون میں ہے جیسے محبت اپنے دل میں ہے۔ غالب نے یوں کہا کہ نازو کا رنگ گلابی ہو گیا، اس کے لب مسکرانے لگے اور آنکھیں اعتراف محبت میں جھک گئی۔ غالب نے اس کا نام نہیں لیا تھا، مگر نازو نے یہی سنا کہ نازو محبت تم ہو،
اور تم ہی میرے دل میں ہو، دل کی ہر دھڑکن میں۔ ہم غسل سے فارغ ہوئے تو 10 بجے تھے۔ میں نے روم سروس سے ناشتہ طلب کیا۔ باتوں باتوں میں چندو کا ذکر بھی آیا۔ گل اور نازو اس کے لیے بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میں اور غالب اس موضوع پر اظہار خیال سے گریز کرتے رہے۔ ہمیں کوئی کام نہ تھا سوائے کمار کا انتظار کرنے کے۔ کمار نے کہا تھا کہ وہ خود ہمارے پاسپورٹ لے کر آئے گا۔ کمار نے یہ بتایا نہیں تھا کہ کس وقت آئے گا، چنانچہ ہم ہوٹل میں اس کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ دوپہر گزر گئی، لنچ کا وقفہ ختم ہو گیا۔ ہم باتیں کرتے رہے، گزرتے ہوئے وقت کی، آنے والے وقت کی، حالات کی جو اچانک بدل گئے تھے اور ہماری توقعات کی شکست کا سبب بنے تھے۔ سب کا خیال یہی تھا کہ کمار آیا تو دوپہر کے بعد آئے گا۔ ہوٹل کی طرف سے انگریزی کا ایک اخبار فراہم کیا گیا تھا۔ اس کی تمام خبریں مشرقی پاکستان کے سیاسی انقلاب کے تذکروں سے بھری پڑی تھی۔ ہمارے لیے ان خبروں میں صرف فرسٹریشن تھی۔ غالب نے غصے میں اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ کل سے میں اخبار کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ اخبار بند ہو جائے گا۔ میں بے خبر رہنا چاہتا ہوں، ریڈیو ٹی وی سے بھی کوئی خبر نہیں سنوں گا۔ غالب نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے کہا، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن ہی بند کرا دو۔ نازو نے کہا، باڑ میں جائیں سب، نہیں چاہیے مجھے کوئی خبر، سکون چاہیے مجھے۔ ذہنی پریشانی کے سوا کیا ملتا ہے خبروں سے؟ خون جلتا ہے میرا اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ وہ ان پڑھ مزدور فائدے میں ہے جو سارا دن بوجھ ڈھوتا ہے، شام کو 4 روٹیاں کھا کے بے خبر ہو کے سو جاتا ہے۔ وہ کسان ہم سے اچھا ہے جو صرف ہل چلاتا ہے، خبر رکھتا ہے تو صرف اپنے بیلوں کی، فصل کی، موسم کی۔ روس، امریکہ، ہندوستان، پاکستان، سیاست، معیشت کچھ نہیں جانتا۔ ہمیں بھی کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ کیا کر لیں گے ہم حقیقت جان کے؟ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں ہم؟ میں بدل سکتی ہوں، نازو بولی۔ یہ دیکھو۔ اس نے کھڑکی کے ایک پٹ کو تھوڑا سا کھولا۔ ساحل کی طرف سے آنے والی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے پٹ کو اور کھولا۔ ہوا سے اخبار اڑنے لگا۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، بھوت کی بچی۔ غالب ہنس پڑا۔ گل نے کہا، کمار کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کہا، آ جائے گا۔ 4 پاسپورٹ بنوانے تھے، آفس شاید 4 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ غالب نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کام میں دیر لگ جائے۔ غیر قانونی کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اتنا پیسہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں ہم؟ بعض اوقات پیسہ بھی دغا دے جاتا ہے۔ پیسے سے اتنی زیادہ توقعات وابستہ مت کرو۔ غالب لڑنے کے موڈ میں تھا۔ ہر آدمی خریدا نہیں جا سکتا، کیا پتا کمار کا واسطہ پڑ جائے کسی ایماندار آدمی سے، وہ کمار کو اندر کرا دے۔ گل کا چہرہ اتر گیا۔ اس کا مطلب ہے؟ میں نے کہا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کمار شام تک آ جائے گا، وہ تجربہ رکھتا ہے اور جانتا ہے یہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ مرزا، تم اپنی کنوتیت کے جراثیم مت پھیلاؤ۔ غالب نے کہا، میں کنوتی نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ تم سب خواب پرست ہو، یہ سمجھتے ہو کہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، جب نہیں ہوتا تو روتے ہو۔ نا امیدی میں بڑی برکت ہے، ناکامی کا رنج نہیں ہوتا، کامیابی کی غیر متوقع خوشی ملتی ہے۔ بہتر ہے تم سو جاؤ، نازو نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے۔ چینی کہتے ہیں جب آدمی بیٹھ سکتا ہو تو اسے کھڑا نہیں رہنا چاہیے، جب لیٹ سکتا ہو تو بیٹھنا نہیں چاہیے، اور سو سکتا ہو تو جاگنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی چینی کیلولا نہیں کرتے۔ میں نے کہا، مگر میں کرتا ہوں کیونکہ میں چینی نہیں ہوں۔ غالب نے کہا، اور منہ پر کمبل لپیٹ کر پڑ گیا۔ میرے دل کو عجیب سی بے قراری تھی۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت ہوٹل سے نکلوں اور اڑ کے ڈھاکہ پہنچ جاؤں، وہاں سے محسن کو ساتھ لوں اور لاہور، مگر بات وہی تھی۔ وسالے یار فقط آرزو کی بات نہیں، ابھی نہ جانے کتنے مرحلے اور طے کرنے تھے۔ سفر کی اگلی منزل کا فاصلہ بہت کم بھی لگتا تھا، اور اس کے باوجود نشان منزل بے یقینی کی دھند میں گم تھا۔ شام تک نہ کمار آیا، نہ اس کا کوئی پیغام ملا، تو مجھے وحشت ہونے لگی۔ ہم نے یومیہ بنیاد پر کمار کی ٹیکسی حاصل کی تھی، اور وہ ایسا شخص بہرحال نہیں تھا کہ پاسپورٹ کے اصول کو بہانہ بنا کے دن بھر کے لیے غائب ہو جائے۔ مغرب سے کچھ دیر قبل ہم نے چائے پی۔ انتظار کی خوف نے سب کو بیزار کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم اس ہوٹل میں قید کر دیے گئے ہیں۔ غالب نے نازو سے کئی بار لڑائی مول لینے کی کوشش کی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ پھر گل رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ غالب نے کہا، کچھ نہیں۔ تو پھر یہ رونا کس لیے؟ دل چاہ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکیوں کو رونے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، بس بہانا چاہیے۔ ہاں تم منستی ہوئی اچھی لگتی ہو، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، گل، یہ آنسو پونچھ لو، یا اتنا صبر کیا ہے، وہاں 1-2 دن اور گزر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر روز کوئی نئی بات ہو جاتی ہے، گل نے روتے ہوئے کہا۔ ایک 2 کر کے کتنے دن گزر گئے ہیں،
کسی نہ کسی بہانے دیر ہوتی جا رہی ہے. آخر محسن کب تک انتظار کرے گا؟ آخر کار وہ مایوس ہو جائے گا کہ اس کا پیغام کسی کو نہیں ملا. اب کوئی ڈاکہ نہیں آئے گا. میں نے کہا ایسی مایوسی کی باتوں سے کیا فائدہ ہے گل؟ تم جانتی ہو کہ ہم سب پوری کوشش کر رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. سب ہنس کھیل رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. محسن اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بیوی بچے بھی اس کے مارے گئے ہیں, اور کسی کا کیا گیا. رابعہ لاہور میں بیٹھی ہے مزے سے. ہم سب ساتھ ہیں, ہوٹل کے کمرے میں آرام سے بیٹھے ہیں. اس پر پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی. معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوگا, کہاں رہتا ہوگا, کیا کھاتا ہوگا, کیا پیتا ہوگا. کہیں اسے بھارتی فوجیوں نے پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دیا ہو. وہ روتی گئی اور بولتی چلی گئی. یہ اس کے دل میں جمع ہو جانے والا اندیشوں کا غبار تھا جو اس کے آنسوؤں میں ڈل گیا تھا. اس کے ذہن پر چھائے ہوئے آزار دینے والے خیالوں کے بادل تھے جو آج برس پڑے تھے, اور اس کی قوت برداشت سے زیادہ لبریز ہو جانے والا صبر کا پیالہ تھا جو اچانک چھلک گیا تھا. میں نے اور غالب نے اسے کسی دلیل سے قائل کرنے کی اور کسی جواب سے مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی. میں چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ کہہ دے جو اس نے خود پر جبر کر کے آج تک نہیں کہا تھا, اور سارے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہہ جانے دے. اس کی بہت سی باتیں غلط تھی, الزام کی طرح تھی, لیکن میں نے اسے ایک جذباتی طور پر کمزور لڑکی سمجھتے ہوئے درگزر کیا. وہ محسن کو دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی. اس وقت بھی جب اسے حاصل کرنے کی تمنا کرنا بھی چاند سے اس کی چاندنی مانگنے کے مترادف تھا, اور آج بھی جب فقط اس کا تصور باقی تھا, اسے اپنے دکھوں کا نہیں محسن کے دکھوں کا خیال رلا رہا تھا. غالب کے اشارے پر نازو سے خاموش کرانے لگی, اور پھر ہم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. جیسے گل کا نروس بریک ڈاؤن ہوا, ایسے ہی میرا بھی ہو جائے گا. غالب نے کہا گڈ, ایسا کب ہوگا؟ میں نے کہا مجھے پتہ چل جائے تو میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں. یہ مذاق نہیں ہے. تو میں کب کہہ رہا ہوں یہ مذاق ہے؟ یہ ہسٹریا ہے. اس کا علاج کچھ نہیں, دورہ پڑتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. وقتی طور پر اس سے سکون ملتا ہے. میں نے کہا یار تم رکمنی کو فون کرو. غالب نے کہا اس سے پوچھو کہ راج کمار صاحب کہاں تشریف لے گئے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ رکمنی کو معلوم ہوگا؟ تم سمجھتے ہو وہ فارغ وہاں بیٹھا ہوگا؟ میں نے کہا وہ وقت ضائع کرنے والا آدمی نہیں ہے. ہوگی کوئی ایسی مصروفیت, مثلاً پارو. غالب نے میری بات کاٹ دی. یعنی وہ کام چھوڑ کے اس کے ساتھ گھوم رہا ہوگا. ناممکن. پوچھ لینے میں کیا حرج ہے یار. غالب نے فون اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. یہ کام تم بھی کر سکتے ہو. میں نے فون واپس کیا. مجھے تو نمبر نہیں معلوم. غالب نے پھر فون مجھے تھما دیا. نمبر میں بتا دیتا ہوں. میں نے دوسری بار فون اس کو پکڑا دیا. ملاؤ نمبر, جو پوچھنا ہے پوچھو. غالب نے میرے بتائے ہوئے نمبر پر ڈائل گھمایا اور کچھ دیر رسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا. کیا مصیبت ہے, اس نے بڑبڑا کے کہا, اور پھر نمبر ملایا. گھنٹی بج رہی ہے, رسیور کوئی نہیں اٹھاتا. غالب نے رسیور کو کریڈل پر رکھ دیا. ممکن ہے فون خراب ہو. میں نے کہا کیا ممکن ہے, کیا ممکن نہیں ہے, یہ سب یہاں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے ہم؟ تو اور کیا کر سکتے ہیں, ہم خود جا کے معلوم کر سکتے ہیں. اور ہمارے جانے کے بعد کمار آ گیا تو؟ میں نے کہا تو گل اور نازو ہیں نا, وہ پاسپورٹ لے لیں گی اور اسے بٹھا کے چائے پی لائیں گی. ہمارے آنے تک اس کا دماغ کھائیں گی. غالب نے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں بھی تو تنگ آ گیا ہوں اس قید سے. ایک بات اور بتاؤ چیف. کیا؟ میں نے کہا اگر کسی وجہ سے کمار ہمارے لیے پاسپورٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں, ہم ساری عمر کلکتہ کی اسی ہوٹل میں گزار دیں گے. میں نے بنا کے کہا یہ نہایت احمقانہ اور فضول سوال ہے. جواب آپ بھی جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا ڈھاکہ پہنچنا کسی چیز سے مشروط نہیں ہے. پاسپورٹ تو سہولت اور تحفظ کے لیے تھے, ورنہ اس سے پہلے ہم جہاں گئے ہیں کیا ویزا لے کر گئے تھے؟ غالب نے کہا یار آئی ایم سوری. دراصل گل نے مجھے بھی کچھ ڈپریس کر دیا تھا. اچانک فون کی گھنٹی بجی. میں نے ریسیور اٹھا لیا. آپ کے لیے ایک پیکٹ ہے سر, کسی نے ہوٹل کے آفس سے کہا. پیکٹ کیسا؟ لوکل کوریئر سروس سے ملا ہے. کیا میں کمرے میں پہنچا دوں؟ ایک منٹ. میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے کہا اور غالب سے مشورہ کیا. ہمارے نام کون پارسل بھیج سکتا ہے؟ کس کو معلوم ہے ہمارا فردی نام اور یہ پتہ؟ صرف ایک شخص کو, کمار کو. غالب بولا رائٹ, وہ پارسل میں بم نہیں بھیج سکتا. میں نے مطمئن ہو کر کہا اور دوبارہ آفس سے بات کی. پیکٹ اوپر پہنچا دیں پلیز. چند منٹ کے بعد ویٹر نے دروازے پر ناک کیا اور پیکٹ مجھے تھما دیا. میں نے اسے 5 روپے ٹپ دی اور دروازہ بند کر کے پیکٹ سب کے بیچ میں رکھ دیا. یہ کمار نے نہیں بھیجا. غالب نے کہا کوئی چوپٹ لال پوپٹ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا نام ہوا؟
میں نے کہا کمار اپنا اصلی نام نہیں لکھنا چاہتا، اس میں ہمارے پاسپورٹ ہوں گے، ان پر بھی فرضی نام ہوں گے۔ غالب نے کہا یعنی میں کھول لوں اسے؟ کل میں شہادت پڑھ کے نازو میرا کہنا سنا معاف کرنا، بلکہ وہ بھی معاف کر دو جو میں نے نہ کہا نہ سنا۔ نازو نے اس سے پیکٹ چھین کر کھول لیا۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ اس کے اندر سے آج کی تاریخ میں جاری ہونے والے پاسپورٹ برآمد ہوئے۔ ہم سب نے اپنی اپنی تصویریں دیکھیں اور اپنے نام دیکھے۔ کمار نے سارا کام بڑی ہوشیاری سے کیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خود نہیں آیا تھا۔ اس نے کوئی وجہ بھی بیان نہیں کی تھی کہ اسے کوریئر سروس استعمال کرنے کی کیا مجبوری لاحق تھی۔ اگر وہ چاہتا تو ایک پرچے پر مختصر یہ مجبوری بیان کر سکتا تھا۔ غالب نے نازو کی طرف دیکھ کر کہا بھائی مبارک ہو، بکو مت۔ نازو نے جھینپ کے کہا اب یہ ایک دستاویزی ثبوت ہے، اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ میں اور تم مسٹر اور مسز راجن، گویا تم رکمنی۔ میں نے مسکرا کے کہا اور ہم ہو گئے مسٹر اور مسز راج کمار، پتہ وہی جو ڈاکٹر رکمنی کے ہاسپٹل کا ہے۔ آخر کمار نے ایسا کیوں کیا؟ نام تو بہت تھے، پتہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ غالب بولا میرا خیال اس نے عقل مندی کی، اگر کبھی کہیں بھی تصدیق کی ضرورت پڑی تو تصدیق ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، نہ راجن پر اور نہ رکمنی پر، اور نہ ہی کمار اور پارو پر۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے ان کا نام پتہ استعمال کر کے کسی ایجنٹ سے پاسپورٹ بنوایا تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تصویریں تو ان کی نہیں ہیں نا؟ میں نے کہا مجھے کمار کے نہ آنے سے تشویش لاحق ہو رہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے نہ آنے کی؟ غالب نے کہا۔ میں نے کہا ہم چل کے معلوم کر آتے ہیں، ہم دونوں۔ نازو نے احتجاج کیا پھر چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ پھر کا کیا مطلب؟ غالب بولا رات بھی نکل گئے تھے کہیں؟ میرا اور غالب کا رد عمل یکساں تھا۔ رات کو؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ اب تم نے اعتماد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے ہم پر، میں تو دیکھ رہی تھی کہ کب تک نہیں بتاتے تم۔ غالب نے سر کھجا کے کہا عزیزہ کیا خیال ہے تم کچھ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو؟ میرے عزیز غلط فہمی تمہیں ہے، کچھ میرے بارے میں کہ میں بے وقوف ہوں؟ واللہ اس میں کیسی غلط فہمی؟ آپ جدی پشتی خاندانی بے وقوف۔ غالب نے ہاتھ مل کے کہا۔ گل نے حیرانی سے کہا رات کی کیا بات ہے؟ نازو نے کہا یہ دونوں چپکے سے سٹک لیے تھے کہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم تو سو گئے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہوگا، صبح سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے، پوچھو ذرا ان سے۔ اچھا ابھی سے یہ حرکتیں؟ گل لنسنے لگی۔ غالب نے سر ہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر شادی کے 2-4 سال بعد شوہر ایسا کرتے ہیں، اور بیویاں اسی طرح ان کی چوری پکڑ لیتی ہیں تو ایسے ہی ڈانٹتی بھی ہیں، مگر ہم کیوں ڈرے؟ گئے تھے تو گئے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر گئے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے مسکرا کر کہا جب ہم نے دروازہ بجایا اور تم لوگ اٹھے نہیں تو مجھے شک ہو گیا تھا۔ نازو بولی تمہاری نیند ایسی نہیں ہو سکتی، غالب سو سکتا ہے گدے بیچ کر، اتنا بے عزت تو مت کرو سب کے سامنے، محاورے کی مار تو مت مارو۔ غالب نے کہا مجھے بھی نہیں بتایا تھا آپ نے، تم کو بتانے سے کیا ہوتا، اس وقت تم ویسے ہی ڈری ہوئی تھیں۔ نازو بولی تمہاری آنکھ لگی تو میں نیچے گئی اور کاؤنٹر سے معلوم کیا تو پتہ چل گیا چابیاں وہاں موجود تھی، یہ لوگ کمرہ لاک کر کے گئے تھے، اندر سے بند کر کے نہیں سو رہے تھے۔ اب تو بتا دیں کہاں گئے تھے؟ گل نے کہا۔ غالب ڈیٹ بن گیا، بتا دیں گے، جلدی کیا ہے، ذرا سوچ لیں کوئی اچھا سا بہانہ، سٹوری تو ایسی ہو کہ چل جائے۔ میں نے کہا ہاں واپس آ کے بتائیں گے، میری واپسی تک میرے سوا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اور مجھے ایسے چھوڑ کے مت جانا جیسے میں چلا گیا تھا، نہ اس ہوٹل سے نہ اس جہاں سے، بس میرے نام کی مالا جپتی رہنا۔ میں نے اسے کھینچ لیا ورنہ اس کی بکواس جاری رہتی۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا اور اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھی۔ مین گیٹ سے باہر رکشہ، ٹیکسی والے، اونچے ہوٹلوں میں دھندا کرنے والی طوائفوں کی ایجنٹ کسی گاہک کے منتظر تھے۔ ان سب نے ہم پر جلگار کی۔ سر 1 نمبر ٹیکسی، ایک دم میم کا موافق، جوان چھوکری صاحب، گولڈن ہیئر، بلو آئیز، فار جسٹ 500 سر، آپ کا دل خوش ہو جائے گا صاحب، 400، کشمیری پنجابی نہیں چاہیے۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ سب، مگر وہ بے غیرت اور بے شرم لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارا تعاقب جاری رکھا اور مختلف رنگ و روپ، عمر اور قومیت کی الگ الگ قیمت بڑی فحش تفصیلات کے ساتھ بتاتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ ہماری قوت خرید کا اندازہ کرتے ہوئے ہمیں کسی طرح شکار کر لیں۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ بڑی مصیبت ہے یہاں، معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا بزنس یہی ہے۔ غالب بولا مجھے بھی تعجب ہوتا ہے،
لگتا ہے اس شہر میں کوئی بھی شریف عورت نہیں رہتی. کتنی بے غیرتی کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری بیوی ہے, میری بہن ہے. اس بچے کو دیکھا. ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کے مجھے دیکھا اور ہنسا. نو سر, سب جھوٹ نہیں بولتے. میں دم بخود رہ گیا. کیا مطلب؟ وہ واقعی ان کی بیویاں ہوتی ہیں؟ یس سر. یہ لوگ شریف ہی سمجھے جاتے ہیں جہاں رہتے ہیں. سفید پوش بھی ہیں, مگر کیا کریں, حالات سے تنگ ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا. بے روزگاری اتنی ہے کہ مردوں کو مزدوری تک نہیں ملتی. کبھی ملتی ہے 2-4 دن, ہفتہ بھر ایسے ہی گزر جاتا ہے. پکی نوکری والے بھی مجبور ہیں. کرائے بہت ہے نا, تنخواہ کم ہے, بچے زیادہ ہیں, ماں باپ یا بہن بھائی کا بوجھ بھی ہے. ماں باپ بوجھ ہوتے ہیں؟ یس سر. پیسہ بوجھ اٹھاتا ہے, آدمی نہیں. اگر کھانے کو بہت ہو تو رشتے چلتے تب ہیں. ایک روٹی کی طرف 4 یا 8 ہاتھ بڑھتے ہیں تو کوئی رشتوں کو یاد نہیں کرتا. بھوک بڑی ظالم چیز ہے. میں نے سنا ہے کہ بنگال میں قحط پڑا تھا تو ایک مٹھی چاول میں عورت ملتی تھی. ماں اپنا بچہ تک بیچ دیتی تھی. ابھی ویسے حالات تو نہیں, مگر زندہ رہنے کی مجبوریاں بڑھ گئی ہیں. میں نے کہا, تم پڑھے لکھے آدمی ہو؟ میں اسکول ٹیچر ہوں. دن میں پڑھاتا ہوں, رات کو یہ ٹیکسی کرائے پر چلاتا ہوں. اس لیے میری بیوی گھر میں رہتی ہے. ہفتے کے 7 دن کچھ عزت اور غیرت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ بیوی کو گھر سے لے جاتے ہیں. سب نہیں, کچھ بہت تھوڑے. مگر ایسے لوگ ہیں بعد میں 2-4 بار بھی وہ باہر رہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ 4 پیسے لائے گی. کلرک کی 1 مہینے کی تنخواہ بیوی کی 1 رات کی کمائی کے برابر ہو تو پھر یہی ہوگا سر. ہمارا تو غربت ساتھ ساتھ ہوں گے تو شرافت کیسے نہیں بکے گی؟ تمہاری باتوں نے تو مجھے دہلا دیا ہے. وہ مسکرایا. معلوم ہوتا ہے آپ بڑے شہروں میں نہیں رہے. میں لندن, پیرس اور بہت سے شہروں میں رہا ہوں. ادھر نہیں سر, ادھر. سنگاپور, ہانگ کانگ, بینکاک, کلکتہ, ٹوکیو, سب جگہ ایک دنیا یہ بھی ہے. وہ جو بچہ تھا اس کو میں جانتا ہوں اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. کیا یعنی خود ماں نے بھیجا تھا اسے؟ جی سر. ماں اچھی ہے, ابھی خوبصورت بھی ہے. شور کارخانے میں تھا, لائن پار کر کے فیکٹری جاتا تھا. ایک دن تاروں میں پاؤں الجھ گیا. کانٹا بدلنے والے لوہے کے تار جو پٹری کے ساتھ چلتے ہیں ان میں. ادھر سے انجن آ رہا تھا. دونوں پاؤں کٹ گئے. بچ گیا مگر معذور ہو گیا. ابھی وہ ہوٹل کے سامنے بھیک مانگتا ہے. وہ بیٹا ہے اس کا جو باپ کو ریڑھی میں ڈال کے ادھر لاتا ہے. دن بھر اس کے ساتھ رہتا ہے, اخبار بیچتا ہے اور پڑھتا بھی ہے. رات کو ادھر. میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا. مجھے واقعی معلوم نہ تھا کہ ان شہروں میں غربت نے انسانوں کو اس حد تک غریب کر دیا ہے کہ وہ اپنی عزت خود بیچتے ہوئے نہیں شرماتے. اسٹریٹ گرلز اور کال گرل سے لندن بھی بھرا پڑا ہے. دنیا کا کوئی شہر اس لعنت سے محروم نہیں, مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ لاہور یا کراچی میں شرافت اور انسانیت کی یہ تذلیل ناقابل تصور ہے. وہاں لوگ بہت خوشحال سمجھے جا سکتے ہیں کہ انہیں اپنی غیرت پر جان دینا بھی آتا ہے اور جان لینا بھی. اور وہاں عورت اتنی رسوا نہیں کہ رشتوں کی آبرو نہ رہے. وہاں ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بیوی عزت کے اثاثے پر فخر کرتی ہے, اور خواہ نوبت فاقہ کشی آ جائے مگر یہ اثاثہ محفوظ رہتا ہے. ہمارے معاشرے میں طوائف کا لفظ ایک گالی ہے. خون ریزی اور قتل کے 3 بنیادی اسباب زر, زن, زمین شمار کیے جاتے ہیں, مگر زر اور زمین بنیادی طور پر ایک ہی سبب بنتے ہیں, اور اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قتل کے اسباب ہماری عزت و عصمت کے تصورات اور غیرت و حمیت کے جذبات فراہم کرتے ہیں. ایک مادر پدر آزاد معاشرے میں عورت وجہ نزاع نہیں بنتی, کیونکہ وہ کسی رشتے کے حوالے سے محترم و معتبر نہیں, بلکہ صرف جن سے بازار ہے. ہاسپٹل آ گیا تھا. میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کیا. بیرونی آتے کا گیٹ کھلا ہوا تھا لیکن اندر کی لائٹس بھی آف نظر آ رہی تھی. میں قریب جا کے کال بیل تلاش کر ہی رہا تھا کہ غالب نے مجھے ایک نوٹس کی طرف متوجہ کیا جو کاغذ پر موٹے مارکر سے لکھ کر دروازے پر چپکا دیا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا. ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے یا شاید بنگالی میں. اسی وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں چونک کر پلٹا تو مجھے ایک وردی والا پولیس مین نظر آیا. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے مجھے اور غالب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. میں نے کہا کچھ نہیں, ہم ڈاکٹر رکمنی سے ملنے آئے تھے. اچھا. اس کے لبوں پر طنز آمیز معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوگی. ڈاکٹر رکمنی سے ملنے آئے تھے؟ ہاں, ہم ان کے مریض ہیں, انہی سے علاج کراتے ہیں. غالب نے کہا. اپنی بیویوں کا؟ پولیس مین کی نظر ہم پر جم گئی. نظر تو پڑھے لکھے لگتے ہو اس شکل سے. ہم واقعی پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا. کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ نام پتہ بتاؤ اپنا.
اس نے خالص پولیس والوں کے تفتیشی لہجے میں کہا۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں پوچھا جا رہا ہے ہم سے؟ یہاں بتاؤ گے یا تھانے جا کے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو مشکوک نظر آئے اس سے پوچھ گچھ کروں اور ضروری ہو تو تھانے لے جاؤں۔ میں غصے کو پی گیا۔ ہم کیوں اور کیسے مشکوک نظر آتے ہیں؟ کون سی غلط حرکت کی ہے ہم نے؟ تم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یہ غلط ہے۔ ہم ڈاکٹر رکمنی سے ملنا چاہتے تھے، دروازہ بند تھا اس لیے میں کال بیل تلاش کر رہا تھا۔ تم یہ الزام… پولیس مین نے میرے منہ پر اچانک تھپڑ مار دیا۔ میرا ایک گال دہکنے لگا، لیکن میں نے اس ذلت کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ میں معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ الزام کے بچے، بکواس کیے جاتا ہے، پولیس مین نے مجھے گالی دے کر کہا۔ پرلوک میں جا کے ملے گا رکمنی سے۔